أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ 3 آیتیں تلاوت ہوئی سورہ بقرہ کی. آیت نمبر 84، آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے پہلے اللہ نے ان سے 5 وعدے لیے تھے. ایک، اللہ کی بندگی عبادت کرو گے پچھلی آیت میں، اور ماں باپ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے. یہ ان سے وعدے لیے گئے تھے. پھر گئے اس سے. یہاں بھی کچھ وعدوں کا ذکر ہے. وعدے یہ تھے کہ آپس میں لڑو گے نہیں، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے. یہ ان سے تورات میں ایک وعدہ لیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نکالو گے نہیں، جلا وطن نہیں کرو گے علاقوں سے، لڑائی نہیں کرو گے، اور لڑائی کر کے ایک دوسرے کو علاقوں سے جلا وطن نہیں کرو گے، نکالو گے نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارا گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑاؤ گے. فدیہ کہتے ہیں اس کو، جیسے روزے کے موقع پہ فدیہ دیتے ہیں. باقی تو ایک فدیہ، قیدی کو جو رہا کیا جاتا ہے اس کا جو جرمانہ، اس کو فدیہ کہتے ہیں. تو یہ 3 وعدے ان سے لیے گئے تھے کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، اور اگر کوئی تمہارا بندہ گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر کے اس کو آزاد کرو گے، چھڑاؤ گے. اب یہ کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے ایک ماحول میں رہتے، لڑتے بھی تھے، ایک دوسرے کا قتل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کرتے تھے. ہاں، اپنا ایک مرضی کی چیز تھی کہ اپنا بندہ گرفتار ہوتا تھا فدیہ لے کے اس کو چھڑا دو. تو اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جب لڑو گے نہیں تو فدیہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے. جو مین کام ہے وہ نہیں کرتے تھے اور یہ کرتے تھے یہ کام. اس کا اللہ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے مدینہ منورہ اس کے اطراف میں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. اور اصل وہاں مدینہ منورہ کے جو رہنے والے لوگ تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس. انصار کے جو قبیلے تھے، مین قبیلے اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے. ان کے آپس میں معاہدات تھے. بنو قریظہ اور اوس والے حلیف تھے. ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں چڑھتی تھیں، وہاں بھی یہ سارے کام کرتے تھے. تو ان کو مخاطب کیا قرآن کریم نے کہ آپ تو اہل کتاب ہو، اور آپ لوگوں سے تو اللہ نے تورات میں انبیاء کے ذریعے سے یہ وعدے لیے تھے کہ یہ کام تم نہیں کرو گے. تو یہ کام تم وہاں بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہو. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کی سزا کا ذکر اللہ نے کیا. اور آخر میں فرمایا یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ جب دین کا مفاد آیا اور دنیا کا مفاد آیا، انہوں نے دنیا کے مفاد کے لیے دین کو قربان کیا. جب بھی، اور یہ ہمارے ہاں عام ہے آج کل، دیکھیے چیزیں عام ہو جاتی ہیں، جب بھی انسان کے سامنے 2 آپشن آئے، ایک طرف دین ہے اور ایک طرف دنیا ہے،
تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین کے مفاد کو لے لیتے ہیں اور دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ان یہود کی خرابیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو اپنے علاقوں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، اعتراف کیا، وانتم تشہدون، اور اس وقت کے جو یہودی تھے جب آپ قرآن نازل ہو رہا تھا مدینہ منورہ، فرمایا تم بھی اس پر گواہ ہو کہ تورات میں اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو تم ایک فریق کو تم میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، غلبہ پاتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ دو لفظ قرآن کریم نے جگہ جگہ استعمال کیے، ایک ہے اسم کے معنی ہے گناہ، عدوان کے معنی ہے زیادتی۔ یعنی گناہ کیا مطلب؟ اسم مطلب جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے جو حقوق ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، اور عدوان کے بندے حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ایک ہے نا حقوق اللہ کے حقوق ہے، ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق ہے۔ فرمایا جب تم ان چیزوں میں آتے ہو، نہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہو اور نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر کے، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو نکالا کیوں تم نے، قتل کیوں کرتے ہو؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کتاب کے بعضی حصے کو تو تم مانتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ وہ جو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تو، جو اپنی مرضی کا حکم ہوتا ہے آسان لگتا ہے اس کو تو بڑا وہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھ بالکل اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جہاں نفس پر بھاری گزرے، مشکل لگے، وہاں بہانے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، پس کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو کرے تم میں سے یہ اس طرح کے کام کرے، الا خزي في الحياة الدنيا، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، دنیا میں رسوائی، اللہ دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دیں گے، اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں بنا دیے تم دنیا میں آزاد ہو اور جو تمہارا دل چاہے کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اختیار کر لیا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت کے دن نہ ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا، ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔